السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں قاری واجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآنی تعلیمات چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے عورتوں کے متعلق، عورتوں کے مسائل۔ بہت سی بہنوں نے میسج کیے تھے کہ قاری صاحب خواتین کے بارے میں بھی مسائل بتائیں، عورتوں کے بارے میں مسائل بتائیں، اور بہت سی بہنوں نے سوال بھی کیے تھے، میسج بھی کیے تھے کہ کچھ مسائل پوچھے تھے جن کا جواب دینا ضروری تھا، اور چند سوال پوچھے تھے، تو اس کے متعلق آج نئی ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ ایک بہن نے سوال پوچھا تھا کہ کتنی عمر کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان پہ نماز فرض ہو جاتی ہے، تو اسلام میں کیا ان کی شرعی حیثیت کیا ہے اور عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جوان ہونے کا وقت اگر معلوم ہو اور اس وقت سے نماز فرض ہو جائے گی۔ جس بچی کا پتہ ہو کہ یہ جوان ہو گئی یا جوان ہونے کا وقت معلوم ہو تو نماز اس پہ فرض ہو جائے گی، ورنہ جو ہے نا بچوں پر 9 سال پورے ہونے پر اور 10واں سال شروع ہونے پر نماز فرض سمجھی جائے گی۔ 10واں سال جب شروع ہو جائے تو نماز فرض ہو جائے گی ان پہ۔ اور اسی طرح ایک اور بہن نے مسئلہ پوچھا تھا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے وقت یعنی ضروری پوشیدہ کپڑا جو ہوتا ہے سینہ بند جس کو کہتے ہیں ضرور پہنے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کپڑا یعنی سینہ بند کفن میں بھی شامل ہے، جبکہ اکثر جگہوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ تمام جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ تو اس کے متعلق بھی آپ وضاحت فرما دیں کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ عورت کو اگر نماز میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھکنا ضروری ہے، ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا جسم ڈھکنا ضروری ہے، سینہ بند ضروری نہیں ہے۔ جو کفن کے لیے پہنا جاتا ہے سینہ بند وہ ضروری نہیں ہے، اور جس نے یہ آپ کو بتایا ہے وہ مسئلہ درست نہیں ہے، سینے بند کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ اس کے متعلق سن لیں کہ ایک بہن نے سوال پوچھا تھا کہ گرمیوں میں ہم لوگ لون وغیرہ کے باریک کپڑے پہنتی ہیں تو اس حال میں کیا نماز درست ہوتی ہے، نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو جو کپڑے ایسے باریک ہوں کہ جن کے اندر سے بدن نظر آئے تو ان سے نماز درست نہیں ہے، ان میں نماز نہیں ہوتی۔ ایسے کپڑے جو بہت زیادہ باریک ہوں اور جسم ان کے اندر سے نظر آئے تو ان میں نماز نہیں ہوتی، اور جو نماز کے لیے اور اکثر عورتیں دوپٹہ وغیرہ لیتی ہیں وہ بھی اگر بہت زیادہ باریک ہو تو اس میں بھی نماز درست نہیں ہے۔ نماز کے لیے موٹے دوپٹے کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور بہن نے سوال پوچھا تھا کہ خواتین گھر میں نماز کا وقت ہو جانے پر اذان کے بغیر نماز پڑھ سکتی ہیں یا اذان کا انتظار کریں؟ یعنی کہ بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کیا خواتین گھر میں نماز کا وقت جب داخل ہو جاتا ہے تو نماز پڑھ سکتی ہیں یا پھر اذان کے بعد نماز پڑھیں، اذان ہونے کا انتظار کریں؟ تو اس کا بھی جواب سن لیں کہ وقت ہو جانے کے بعد خواتین کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور ان کو اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر وقت کا پتہ نہ ہو، تعین نہ ہو کہ ابھی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، اگر وقت کا پتہ نہ ہو تو پھر اذان کا انتظار کر لیں، پھر اذان سن کے نماز پڑھنی چاہیے اگر وقت کا پتہ نہ ہو کہ ابھی نماز کا وقت شامل ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک بہن نے پوچھا ہے کہ اکثر میں سردیاں ہوتی ہیں اور دھوپ لگوانے چھت پر جاتی ہوں تو چھت پہ ہی ظہر کی نماز کا ٹائم جب ہوتا ہے تو ظہر کی نماز چھت پر ہی ادا کر لیتی ہوں، کہ ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ اگر باپردہ جگہ ہو تو جائز ہے، مگر گھر میں ان کی نماز کمرے کے اندر جو ہے پڑھنا عورت کا وہ افضل ہے۔ اگر
چھت کے اوپر پردہ ہو کہ دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ جو ہے وہ دیکھ نہ رہے ہوں، کسی کی نظر غیر محرم کی نہ پڑے، تو پھر تو نماز ہو جاتی ہے۔ مگر بہتر یہی ہے عورت کے لیے کہ وہ اپنے الگ جو ہے نا گھر میں اور کمرے کے اندر، ایک دو گھر میں ہے اور کمرے کے اندر، الگ کمرے کے اندر اس کو نماز پڑھنا زیادہ اس کے لیے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تحقیق، اسی کی جو ہے نا تلقین فرمائی ہے کہ عورت کی نماز جو ہے نا کمرے کے اندر سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ کمرے کے اندر نماز آپ پڑھیں، بجائے کہ چھت کے اوپر پڑھنے سے یا کمرے کے کسی صحن میں پڑھنے سے، جہاں پہ کسی غیر محرم کی اور نظر مرد کی نہ پڑے۔ اور اسی طرح ایک اور بہن نے سوال پوچھا تھا کہ اکثر ہمارے محلے میں کوئی 10-15 گھر ہیں، جمعے کے روز سب عورتیں ہمارے گھر میں نماز پڑھتی ہیں، اور اس میں سے ایک خاتون جو ہے وہ اونچی آواز میں نماز پڑھاتی ہیں، باقی خواتین ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں، کیا یہ کرنا، اس طرح کرنا ٹھیک ہے، درست ہے؟ اور جو خواتین نماز پڑھاتی ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں میں نیز پالش لگی ہوتی ہے، اور کچھ خواتین آدھی آستین کی قمیض پہن کر نماز پڑھنے آتی ہیں، اس کے متعلق اسلام کی روح سے بتائیے کہ ان کی نماز پڑھنا ایسا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب میری بہن سن لیں کہ سوال میں یہ آپ نے ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ عورتیں جمعے کے دن جو نماز پڑھتی ہیں وہ جمعے کی نماز پڑھتی ہیں یا کہ پھر اور کوئی نماز پڑھتی ہیں۔ اگر جمعے کی نماز وہ اس طرح مل کے باجماعت ادا کرتی ہیں تو ان کی نماز درست نہیں ہے، کیونکہ جمعے کی نماز کے لیے شرائط جو ہیں اس کے لیے امام جو ہوتا ہے اس کا مرد ہونا ضروری ہے۔ جمعے کی نماز جو پڑھائے اس کا مرد ہونا ضروری ہے، یہ جمعے کی شرائط میں سے ہے۔ عورتوں کی نماز اس طرح سے نہیں ہوتی، اور اگر وہ نفل نماز پڑھ رہی ہیں یا کوئی اور نماز پڑھ رہی ہیں تو عورتوں کا جمع ہو کر اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ بدترین بدعت ہے۔ اس میں یعنی کہ بہت سخت تاکید فرمائی گئی ہے اسلام میں کہ یہ بدترین بدعت ہے اور متعدد غلطیوں کا مجموعہ ہے جس کی وجہ سے وہ سخت عذاب میں ہوں گی۔ اور جو آپ نے اس سوال میں پوچھا کہ جو عورت امامت کرا رہی ہے اس کے ہاتھوں پر نیز پالش لگی ہوئی ہے، تو نیز پالش اگر لگی ہوئی ہے یا اس کی آدھی آستین ہے تو تب بھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر آپ اکیلے بھی نماز گھر میں پڑھ رہی ہیں، نیز پالش لگی ہے یا آستین آپ کی آدھی ہیں، تو تب بھی آپ کی اکیلے میں بھی نماز نہیں ہوتی جب تک نیز پالش دور نہ ہٹائی نہ جائے، دور نہ کی جائے۔ اور آستین جو ہیں وہ بھی آپ کو پوری پہننی چاہیے، آستین بھی اگر آپ کی آدھی ہیں قمیض کی تو آپ کی نماز درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک بہن نے اور مسئلہ پوچھا تھا کہ جو عورت حیض سے یا نفاس سے ہو تو کیا اس کا قرآن مجید پڑھنا اور کوئی ذکر اذکار کرنا کیا درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا بھی جواب سن لیں کہ جو عورت حیض سے ہو یا نفاس سے ہو جن پر نہانا واجب ہو، ان کا مسجد میں جانا، کعبہ شریف کا طواف کرنا، قرآن مجید کا پڑھنا اور قرآن مجید کو چھونا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر قرآن مجید کسی غلاف وغیرہ میں لپیٹا ہوا ہو یا ہاتھوں پہ کوئی کپڑا وغیرہ، ہاتھوں میں کپڑا وغیرہ رکھا ہو یا گلاس وغیرہ پہنے ہو، وہ بھی بحالت مجبوری اس کو چھو سکتی ہے اور پڑھ سکتی ہے، لیکن اگر وائز اس کے بغیر نہیں نہ قرآن کو چھو سکتی ہے اور زبانی پڑھنے میں کوئی اس کو ممانعت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر پڑھنا بھی ہے تو پوری آیت نہ پڑھے بلکہ آیت کا ذرا سا لفظ یا آدھی آیت پڑھے تو درست ہے، لیکن وہ آدھی آیت اتنی بڑی نہ ہو کہ کسی چھوٹی سی آیت کے برابر ہو جائے۔ اگر الحمدللہ کی پوری صورت دعا کی نیت سے پڑھے یا دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں تو ان کو دعا کی نیت سے پڑھے، تلاوت کے ارادے سے نہ پڑھے تو درست ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور یہ دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا آخر تک جو سورہ بقرہ کے آخر میں لکھی ہوئی ہے، یا کوئی اور دعا قرآن شریف میں آتی ہو، دعا کی نیت سے سب کا پڑھنا درست ہے۔
اور اسی طرح دعائے قنوت کا پڑھنا بھی درست ہے. اور اگر عورت لڑکیوں کو قرآن شریف پڑھاتی ہو تو ایسی حالت میں ہجے لگوانا درست ہے، اور رواں پڑھاتے وقت پوری آیت نہ پڑھے بلکہ ایک ایک دو دو لفظ کے بعد سانس توڑ دے اور کاٹ کاٹ کر آیت پوری کرے. اور اسی طرح کلمہ شریف ہے، درود شریف پڑھنا اور خدا تعالیٰ کا نام لینا، استغفار وغیرہ پڑھنا، کوئی اور وظیفہ پڑھنا جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا منع نہیں ہے، یہ سب درست ہے، یہ پڑھ سکتی ہے. ذکر اذکار کوئی بھی ہے وہ کر سکتی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، ہر ایک نیک بات جو ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اس کو شیئر کی نیت سے آگے پھیلا دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، دوسروں تک بھی پہنچانا ہم پر فرض ہے، دوسروں تک بھی پہنچایا کریں. اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.